خوش آمدید دوستو، بین الاقوامی تعلقات کے طالب علموں اور مبصرین کے لیے مغربی ایشیا کا حالیہ بحران محض ایک عارضی فوجی تصادم نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی نظام کی بدلتی ہوئی ساخت کا ایک انتہائی اہم اور گہری کیس اسٹڈی ہے۔ جب بھی مشرق وسطیٰ میں امریکہ، اسرائیل اور ایران جیسی مقتدر طاقتیں ایک کھلی جنگ یا شدید ترین تنازع میں کودتی ہیں، تو بین الاقوامی سفارتکاری کے روایتی مراکز فوری طور پر متحرک ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس حالیہ بحران کے دوران اور اس کے بعد ابھرنے والے منظرنامے نے عالمی امور کے ماہرین کو ایک بڑے جیو پولیٹیکل معمے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی اور ایک ابھرتی ہوئی معاشی قوت ہونے کے باوجود بھارت اس بحران کے سفارتی حل، بیک چینل مذاکرات اور جنگ کے بعد کی نئی صف بندیوں میں نمایاں طور پر غیر متحرک، خاموش یا الگ تھلگ کیوں نظر آتا ہے۔ اس بحران کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں سنسنی خیز میڈیا یا سرخیوں اور سیاسی نعرے بازی سے ہٹ کر کلاسیکل حقیقت پسندی، جیو اکنامکس اور کسی بھی ریاست کی داخلی سیاست اور خارجہ پالیسی کے آپس کے تال میل کا غیر جانبدارانہ معروضی جائزہ لینا ہوگا۔ آج کے اس تفصیلی لیکچر میں ہم اس جیو پولیٹیکل معمے کے تمام سٹرکچرل پہلوؤں کو یکجا کر کے 3 بنیادی حصوں میں اس کا تجزیہ کریں گے تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں کہ آخر بھارت خاموش اور الگ تھلگ کیوں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے بھارت کی خارجہ پالیسی کا روایتی نظریہ اور اس کی ساختی حدود کیا ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جنگ کے بعد کے منظرنامے یعنی پوسٹ وار سینیریو میں اس سفارتی دوری یا تنہائی کے بھارت کے لیے کیا مادی فوائد اور نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھارت کی داخلی سیاست میں ہندوتوا کے نظریے کا ابھار اور ملکی میڈیا کا ہائپر نیشنلسٹ کردار کس طرح اس کی روایتی سیکولر لچکدار اور حقیقت پسندانہ خارجہ پالیسی کے لیے اسٹرکچرل رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں بھارت کے بنیادی خارجہ پالیسی کے ڈاکٹرائن کا جائزہ لینا ہوگا، جسے اسٹریٹجک خود مختاری یا اسٹریٹجک آٹونومی یا کثیر صف بندی یعنی ملٹی الائنمنٹ کہا جاتا ہے۔ سرد جنگ کے دور کی روایتی غیر وابستگی یعنی نان الائن موومنٹ، جس کا مقصد سپر پاورز کے بلاک سے یکساں دوری اختیار کرنا تھا، اس کے برعکس جدید بھارتی خارجہ پالیسی کا محور یہ ہے کہ کسی ایک اتحاد کا مستقل حصہ بنے بغیر دنیا کی متضاد اور حریف مقتدر مراکز کے ساتھ بیک وقت گہرے لیکن الگ الگ شعبوں میں متوازی تعلقات استوار کیے جائیں۔ امن کے دور میں بھارت نے اس حکمت عملی کو بڑی خوبصورتی سے سنبھالا۔ اس نے ایک طرف امریکہ کے ساتھ کوآڈ اتحاد کے ذریعے ہندے یعنی انڈو پیسیفک میں چین کو متوازر کرنے کی شرکت کی، تو دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ دفاعی، انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ایک مخصوص اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کی۔ اسی دوران اپنی توانائی کی سیکیورٹی اور وسطی ایشیا تک پاکستان کو بائی پاس کر کے زمینی رسائی حاصل کرنے کے لیے اس نے ایران کی چابہار بندرگاہ کو چلانے کا 10 سالہ تاریخی معاہدہ کیا اور خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ
گرین ہائیڈروجن اور انفراسٹرکچر میں اربوں ڈالر کے معاشی روابط محفوظ کیے۔ دوستو، تعلقات کا یہ پیچیدہ نیٹ ورک امن کے دنوں میں تو ریاست کو زیادہ سے زیادہ معاشی، جیو اکنامک اور ٹیکنالوجیکل فوائد فراہم کرتا ہے، لیکن اسٹرکچرل ریئلزم کا اصول یہ کہتا ہے کہ جب یہ متضاد طاقتیں آپس میں ایک کھلی اور بے قابو جنگ میں کود پڑیں تو یہی کثیر صف بندی یعنی ملٹی الائنمنٹ ایک اثاثہ بننے کی بجائے آپ کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں۔ جب سفارتکاری کے میدان میں گولی چلتی ہے تو آپ بے یک وقت سب کے دوست نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی فعال سفارتی مداخلت یا ثالثی کے لیے ریاست کو ایک واضح، ٹھوس اور فیصلہ کن پوزیشن لینا پڑتی ہے جو بھارت کے لیے اس کے بکھرے ہوئے متضاد مفادات کے باعث ناممکن بنا دیتی ہے۔ اگر نئی دہلی واشنگٹن یا تل ابیب کے دباؤ میں آ کر ایران کے خلاف کوئی واضح پوزیشن لیتا تو وہ چابہار پورٹ کے منصوبے سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتا، جس کے نتیجے میں ایران مستقل طور پر چین کے اسٹریٹجک اور معاشی اثر و رسوخ میں چلا جاتا۔ دوسری طرف اگر وہ مغربی اتحاد کی اعلانیہ مخالفت کرتا ہے تو امریکہ کے ساتھ اس کی نازک دفاعی اور کاروباری شراکت داری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ صورتحال ہمیں ہمارے دوسرے اہم رخ کی طرف لے جاتی ہے، یعنی جنگ کے بعد کے منظر نامے میں اس سفارتی دوری یا مبینہ تنہائی کے بھارت کے لیے کیا فوائد اور نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم پہلے فوائد کا جائزہ لیں تو بھارت کی یہ غیر متحرک پوزیشن دراصل ایک سوچی سمجھی محتاط خاموشی معلوم ہوتی ہے، جسے جیو پولیٹیکل حقیقت پسندی کے تحت اسٹریٹجک ریٹائسنس کہا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بھارت نے ایک انتہائی تباہ کن اور غیر متوقع علاقائی جنگ کے براہ راست سیاسی، معاشی اور فوجی ملبے سے خود کو محفوظ رکھنے میں کامیابی حاصل کی، کیونکہ بھارت اپنی ضرورت کا تقریباً 88% خام تیل امپورٹ کرتا ہے اور اس کی ایل پی جی امپورٹ کا 90% سے زیادہ حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اس لیے جنگ کے دوران اس نے کسی بیرونی مہم جوئی کی بجائے اپنی تمام تر توانائیاں اور داخلی توانائی کے بحران کو سنبھالنے اور اپنے 1 کروڑ کے قریب تارکین وطن کے تحفظ پر توجہ مرکوز رکھی۔ اس کا مادی نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کے بعد کے ماحول میں بھارت کے تعلقات ایران، اسرائیل، امریکہ اور خلیجی ممالک سب کے ساتھ اپنی جگہ پر اسٹیٹس کو پر ہیں، یعنی برقرار ہیں۔ اس کی کوئی بھی طویل مدتی سرمایہ کاری کا مستقل طور پر تباہ نہیں ہوئی اور اس کے سفارتی چینل سب کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن اس پوزیشن کے نقصانات بھی بڑے گہرے، ساختی اور طویل مدتی ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو طاقتیں بحرانوں کے حل اور جنگ کے بعد کے نئے امن اور سیکیورٹی فریم ورک کی تشکیل کے وقت مذاکرات کی میز پر موجود نہیں ہوتیں، وہ بتدریج خطے کے بڑے فیصلوں سے بے دخل ہو جاتی ہیں۔ جب پاکستان، مصر اور ترکی جیسے ممالک نے اپنی جغرافیائی قربت، فعال ملٹری ٹو ملٹری کمیونیکیشن اور انٹیلیجنس روابط کے ذریعے ثالثی کا خلا پر کیا اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان بیک چینل بنا، تو اس نے خطے میں اپنی جیو پولیٹیکل ایکویٹی کو نمایاں طور پر بڑھا لیا۔ بھارت کا اس پورے منظرنامے سے غائب رہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک بڑی معیشت تو ضرور ہے، لیکن وہ مشرق وسطیٰ یا عالمی سطح پر ایک شکل دینے والی طاقت یعنی شیپنگ پاور نہیں ہے، جو بحرانوں کا رخ موڑ سکے
یا سیکیورٹی کی ضمانتیں فراہم کر سکے۔ بھارت بنیادی طور پر ایک بر اعظمی طاقت ہے جس کی ہارڈ پاور اور تمام تر فوجی اور اسٹریٹجک توجہ مستقل طور پر اس کی اپنی ہی زمینی سرحدوں پر لگی ہوئی ہے، خاص طور پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کے ساتھ جاری کشیدگی اور پاکستان کے ساتھ اس کا مسلسل روایتی تنازعات اور جنگی صورتحال ہے۔ اس کا طویل مدتی نقصان یہ ہے کہ اگر جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ میں نئے تجارتی اور سیکورٹی بلاکس بنتے ہیں تو بھارت کے پاس ان میں اثر و رسوخ استعمال کرنے کا موقع انتہائی محدود ہوگا اور وہ خود کو اسٹریٹجک طور پر حاشیے پر پائے گا۔ اب ہم اس پورے جیوپولیٹیکل معمے کے سب سے نازک اور اہم ترین تیسرے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی بھارت کی داخلی سیاست، ہندتوا کا نظریہ اور اس کا ہائپر نیشنلسٹ میڈیا کس طرح اس کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑے اسٹرکچرل چیلنج پیدا کر رہا ہے۔ تاریخی طور پر بھارت کی خارجہ پالیسی نہرو کے دور سے لے کر 21ویں صدی کے اوائل تک ایک خاص سیکولر، لچکدار اور معروضی توازن کی حامل رہی ہے۔ یہ لچک بھارتی سفارتکاروں کو اس بات کی آزادی دیتی تھی کہ وہ ایک طرف مسلم اکثریتی ممالک یعنی عرب دنیا اور ایران کے ساتھ اپنے گہرے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ کریں اور دوسری طرف اسرائیل یا دیگر مغربی ممالک کے ساتھ بغیر کسی نظریاتی ہچکچاہٹ کے عملی تعاون بڑھائیں۔ خارجہ پالیسی کا یہ روایتی سیکولر اور حقیقت پسندانہ توازن اب داخلی سطح پر ہندتوا کی نظریاتی سیاست کے غلبے اور ملکی میڈیا کی ہائپر فکسیشن کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ہندتوا کی داخلی سیاست ریاست کے فیصلہ سازی کے ڈھانچے میں ایک مخصوص نظریاتی سختی یعنی آئیڈیالوجیکل ریجڈٹی پیدا کرتی ہے جو اکثر جیوپولیٹیکل حقیقت پسندی کے تقاضوں سے متصادم ہو جاتی ہے۔ جب داخلی سطح پر سیاست کا محور ایک مخصوص مذہبی قوم پرستی اور پولرائزیشن بن جائے تو خارجہ پالیسی کے لیے مسلم دنیا بالخصوص ایران یا عرب ممالک کے ساتھ پبلک لیول پر لچکدار، ہمدردانہ اور دوستانہ سفارتکاری کو برقرار رکھنا سیاسی طور پر مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ حکومت کو اپنے داخلی ووٹ بینک کو مطمئن رکھنا ہوتا ہے، اس لیے داخلی سطح پر پیدا ہونے والا نظریاتی ماحول اکثر بین الاقوامی سطح پر ان مسلم ممالک کے ساتھ بھارت کے سفارتی تعلقات میں غیر یقینی صورتحال اور غیر ضروری تناؤ کا سبب بنتا ہے، جو کہ ماضی میں مختلف سفارتی تنازعات کی شکل میں سطح پر آیا ہے۔ اس اسٹرکچرل چیلنج کو مزید پیچیدہ اور شدید بنانے میں بھارت کے مین اسٹریم الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کا ایک بڑا اور منفی کردار ہے۔ حالیہ برسوں میں بھارتی میڈیا کے ایک بہت بڑے حصے نے کارپوریٹ ریٹنگز اور داخلی سیاسی ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے ایک ہائپر نیشنلسٹ اور بلیک اینڈ وائٹ بیانیے کو جنم دیا ہے۔ یہ میڈیا جیو پولیٹکس کے پیچیدہ، باریک اور گرے ایریاز کو علمی بنیادوں پر سمجھنے اور عوام کو سمجھانے کی بجائے ہر بین الاقوامی بحران کو ایک داخلی نظریاتی، مذہبی یا جذباتی اینک سے دیکھتا ہے۔ مغربی ایشیا کے اس حالیہ بحران کے دوران یہ تضاد کھل کر سامنے آیا، جہاں بھارتی وزیر خارجہ کے پیشہ ور اور منجھے ہوئے سفارتکار بند کمروں میں ایک انتہائی محتاط، متوازن اور غیر جانبدارانہ پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ملکی مفادات پر آنچ نہ آئے، وہیں پر ملکی میڈیا کے پرائم ٹائم شوز پر انتہائی جارحانہ، یک طرفہ اور نظریاتی طور پر سخت بحثیں جاری تھیں۔
جو کسی ایک فریق کی مطلق حمایت اور دوسرے کی مکمل لبرل یا مذہبی بنیادوں پر مخالفت پر مبنی تھی۔ خارجہ پالیسی کے اصولوں کے تحت میڈیا کا یہ ہائپر نیشنلسٹ کردار کسی بھی خود مختار حکومت کے سفارتی متبادلات یعنی ڈپلومیٹک آپشنز کو شدید طور پر محدود کر دیتا ہے۔ جب میڈیا عوام کے اندر کسی بین الاقوامی فریق یا ملک کے خلاف شدید نظریاتی اور جذباتی لہر ابھار دیتا ہے تو حکومت کے لیے تصویراتی لچک دکھانا یا بند کمروں کے مذاکرات میں کسی قسم کا عملی گیو اینڈ ٹیک کرنا داخلی سیاسی طور پر ایک بڑا رسک بن جاتا ہے۔ لہذا داخلی نظریاتی ایجنڈا اور میڈیا کا جارحانہ رویہ مل کر بھارت کی اس روایتی سفارتی صلاحیت کو دباؤ میں لا رہا ہے، جس کے تحت وہ ماضی میں انتہائی خاموشی اور لچک کے ساتھ اپنے متضاد سفارتی مفادات کو بیک وقت سنبھال لیا کرتا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بحران اور اس کے بعد کے منظرنامے میں بھارت کی یہ تنہائی یا دوری محض ایک وقتی سفارتی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے جیو پولیٹیکل سٹرکچر کی حدود اور اس کی داخلی سیاست کے تضادات کا ایک واضح عکس ہے۔ جنگ کے بعد کے ماحول میں جہاں بھارت کو خود کو محفوظ رکھنے اور اپنے معاشی روابط کو بچانے کا مادی فائدہ حاصل ہوا ہے، وہاں اسے عالمی سطح پر بڑے سیکیورٹی فیصلوں سے باہر ہو جانے کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن سب سے بڑا طویل مدتی سوال یہ ہے، کیا بھارت کی خارجہ پالیسی اپنی روایتی لچک اور معروضی حقیقت پسندی کو داخلی سطح پر بڑھتے ہوئے نظریاتی سختی اور میڈیا کے ہائپر نیشنلزم کے اثرات سے آزاد رکھ پائے گی یا نہیں؟ کیونکہ ایک تیزی سے بدلتی ہوئی ملٹی پولر دنیا میں خارجہ پالیسی جذبات، ریٹنگ یا نظریاتی سختی سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف حد درجہ لچکدار، معروضی اور سرد حقیقت پسندی سے چلائی جا سکتی ہے۔ لیکچر سننے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی اور گہرا علمی تجزیہ پسند آیا ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، ارشاد ایکسپلینز پالیٹکس کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔